دور حاضرہ کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں سویڈن کے اندر جو قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی ہے، آپ احباب اس سے بخوبی واقف ہوتے ہیں، اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا گیا ہے۔ یہ ہوتا کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب تک ہمیں کسی چیز کی وجہ سمجھ نہیں آتی اس وقت تک اس مسئلے کا حل نہیں نکلتا۔ آپ نے دیکھا ہے ہماری جتنی عمر ہو گئی ہے، ہم تو ابھی بچے ہیں، ہمارے بڑوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ دیکھتے ہیں سال گزرتا ہے، 2 سال گزرتے ہیں، 3 سال گزرتے ہیں، 5 سال گزرتے ہیں، کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی، کبھی دوسرے انبیاء علیہ السلام کی شان میں گستاخی، کبھی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان میں گستاخی، کبھی قرآن پاک کی بے حرمتی۔ یہ کیوں ہوتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیں اس کی 2 بنیادی وجوہات ہیں۔ کتنی جی؟ 2 بنیادی وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے جو کافر لوگ ہیں وہ اس طرح کی حرکات کرتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ جب سے دین اسلام اس دنیا میں آیا ہے اس وقت سے لے کر آج تک اور آئندہ بھی قیامت تک یہ ہوگا اور ہوتا چلا آیا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف سازش کی جاتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا الکفر ملت واحدہ، یہ کفر ایک ملت ہے۔ یہ آپ کو علیحدہ علیحدہ بظاہر نظر آتے ہیں، لیکن جب مسلمانوں کا نقصان ہوتا ہے یہ بڑے خوش ہوتے ہیں، یہ اس بات پہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ جناب مسلمانوں کا نقصان ہو گیا، مسلمان پستی کے اندر ہے، وہ اس بات سے بڑا خوش ہوتے ہیں، معیشت کی پستی کے اندر ہے، وہ اس بات پہ بڑا خوش ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ کفر ایک ہی ملت ہے، ان کی ہمیشہ کوشش رہی ہے یا دین اسلام کو مٹا دو یا اہل اسلام کو مٹا دو، یا دین اسلام کو مٹا دو یا اہل اسلام کو مٹا دو۔ تو ہم اس بات کا پیغام دیتے ہیں تم کانوں کی کھڑکیاں کھول کر سن لو، جب اسلام نہ رہا، اہل اسلام نہ رہے، اس وقت اللہ رب العزت قیامت کو برپا فرما دے۔ یہ احسان ہے تم پر اللہ کا کہ اللہ نے دین اسلام کو بھی رکھا ہوا ہے، اہل اسلام کو بھی رکھا ہوا ہے۔ تو ان کی کوشش یہ ہوتی ہے نہ اسلام رہے نہ اہل اسلام رہے، یہ ان کی کوشش ہے۔ جب وہ اس بات کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ رب العزت حفاظت فرماتے ہیں۔ اللہ نے حفاظت کا ذمہ لیا ہے، جب تک اللہ کا فیصلہ ہے اللہ نے حفاظت کرنی ہے مسلمانوں کی، اسلام کی، اہل اسلام کی۔ جب اللہ حفاظت فرماتے ہیں ان کا بس نہیں چلتا، پھر یہ اشتعال انگیزی میں آتے ہیں، پھر یہ دندیاں پیستے ہیں، اپنے غصے کے اندر مرتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ اس طرح کے رویے اختیار کرتے ہیں کہ مسلمانوں کی مقدسات جو ہے ان کی توہین کی جائے۔ کبھی نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی، کبھی صحابہ اکرام کی شان میں گستاخی، کبھی قرآن پاک کی بے حرمتی کی جاتی ہے کہ ان مقدسات کی توہین کریں گے، اس سے پوری دنیا کے مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوں گے اور پھر مسلمان بڑھ اٹھیں گے اور پوری دنیا کے اندر امن جو ہے وہ برباد ہو جائے گا۔ آپ اس بات کو سوچیں اور اندازہ لگائیں، سوچیں اور اندازہ لگائیں کہ کوئی کہتا ہے کہ پاکستان کے اندر عورتیں مظلوم ہیں، بھائی کیوں مظلوم ہیں؟ ان سے پردہ کروایا جاتا ہے، سر عام باہر نہیں پھرنے دیا جاتا۔ ہم نے کہا کہ تمہارے امریکہ کے اندر عورت مظلوم ہے، وہ کہتے ہیں کس طرح؟ میں نے کہا کہ عورت آزاد ہو کر مظلوم ہوئی ہے۔ تم نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو تم نے بھیجا اور بغیر کسی قصور کے تم نے اس بیچاری کو قید کر رکھا اور 86 سال تم نے قید دی ہے، اور ہمیں کہتے ہو پاکستان میں عورت مظلوم ہے۔ آج وہاں جا کے یورپ میں دیکھیں وہاں عورت کی حیثیت کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے عورت کا ایک مقام بیان فرمایا ہے، فرمایا وعاشروہن بالمعروف، اپنی عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ رہا کرو، وآتوہن قنطارا، اور تم ان کو جب حق مہر دو تو ڈھیرو ڈھیر دو، ان کا نان و نفقہ تمہارے ذمے ہے، ان کا گھر اور ان کی ضروریات کو پورا کرنا یہ تمہارے ذمہ ہے، ان کی عزت کرنا، یہی عورت ایک ماں ہے، بیٹا اس کی عزت کرے گا، یہی عورت ایک بیوی ہے، خامد اس کی عزت کرے گا، یہی عورت ایک بہن ہے، بھائی کو اس کی عزت کا حکم دیا گیا ہے۔ اور شریعت نے حکم دیا اس بات کا، جب بھی مخاطب کیا تو اس بات کا حکم دیا ہر کسی کی بہو بیٹی کو اپنی بہو بیٹی سمجھو، ہر کسی کی بہو بیٹی کی عزت کو اپنی عزت سمجھو اور اپنی عزت کو ان کی عزت سمجھو، یہ دین اسلام کی تعلیمات ہے۔ ارے یورپ والوں تم نے کیا دیا ہے؟ تم نے عورت کو اس کے لباس سے باہر نکال کر تم نے کہا کہ عورت آج آزاد ہے۔ یقین جانے آج عورت کے بڑے بڑے یورپ کے بڑے بڑے ادارے اس بات کے لیے پریشان ہے کہ کاش وہ پرانا دور واپس آ جائے، یہ عورتیں دوبارہ اپنے لباس میں آ جائے۔
لیکن وہاں اس طرح کے معاملات پیدا نہیں ہو رہے۔ میں حیران ہوتا ہوں اپنی ماں اور بہنوں، بعض ماں اور بہنوں بیٹیوں کی سوچ پر کہ یورپ کی عورت وہ دوبارہ لباس میں آنا چاہتی ہے لیکن ہماری عورت لباس سے باہر جانا چاہتی ہے۔ ذرا سوچیں تو صحیح، یورپ کے لوگ سودی نظام کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ہمارے یہاں کے لوگ اس کو شروع کرنا چاہتے ہیں۔ میرے دوستو، وہاں کے لوگ اپنی غلاظت اور شراب اور اس طرح کی منشیات کو ختم کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمارے یہاں کاروبار اور اڈے بنائے جا رہے ہیں، یہاں شراب کی دکانیں بنائی جا رہی ہیں۔ کوئی سوچنے کی بات ہے، یہ پاکستان پاک سرزمین ہے، یہ 27 رمضان المبارک کو اس کی بنیاد رکھی گئی، یہ لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنا ہے۔ انشاءاللہ یہاں قانون بھی لا الہ الا اللہ کا ہوگا، انشاءاللہ سن کے کہہ دیں انشاءاللہ یہاں قانون بھی لا الہ الا اللہ کا ہوگا۔ پھر ہم دنیا باطل کو اس بات کا پیغام دیتے ہیں، یہی ہمارا احتجاج ہے۔ ہم کہتے ہیں اپنی زبانوں کو روک دو، تمہارا یہ کام نہیں ہے بلکہ اہل کافر اے کفار تمہارے باپ دادا کا بھی یہی کام تھا، انہوں نے بھی یہی حرکات کی، انہوں نے کوشش کی پوری دنیا سے قرآن پاک کے نسخے ختم کر دی جائے، کوشش کرتے رہے، جب کوشش کی انگریز نے اس نے اپنا بس لگا لیا، کہا اب نسخہ کہیں موجود نہیں ہوتا۔ پھر جہاں مسلمانوں کا بچہ آیا، ایک مسلمان نے اس بچے کو پکڑ کر، چھوٹے سے ننھے سے بچے کو پکڑ کر اس انگریز کے آگے کر دیا، کہا تم نے نسخے اس دنیا کے سینے سے نکال کر جلا دیے، ختم کر دیے، بتاؤ اس بچے کے سینے سے تم قرآن مجید کیسے نکالو گے؟ کیسے نکالو گے اس بچے کے سینے سے تم قرآن پاک کیسے نکالو گے؟ تم بھی کرتے آئے، تمہارے باپ دادا بھی یہ حرکتیں کرتے آئے، لیکن اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ فرمایا اِنَّا بے شک نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس قرآن پاک کو، اس اپنے تذکرہ اور ذکر کو ہم نے ہی نازل کیا ہے، اس کی حفاظت بھی ہم کرنے والے ہیں۔ مجھے آپ ایمانداری سے بتائیں، جو اللہ حفاظت کرنے پہ آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں حفاظت کر دیتے ہیں، حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی کے پیٹ کے اندر کئی اندھیروں میں حفاظت کر دیتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہودیوں سے حفاظت کر دیتے ہیں، نبی علیہ السلام کی مشرکین مکہ سے حفاظت کر دیتے ہیں۔ یہ آپ علیہ السلام کی حفاظت بھی کی، دوسرے انبیاء اور مسلمانوں کی حفاظت کی۔ یاد رکھیں جو اللہ کی حفاظت ہوتی ہے، اگر چاروں طرف سے اوپر اور نیچے سے بھی طوفان آ جائے، جب اللہ رب العزت نہ چاہے کہ اس کو کوئی تکلیف ہو، ساری کائنات مل جائے، کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا، ساری کائنات مل جائے، کوئی اذیت نہیں پہنچا سکتا۔ یہ قرآن پاک اللہ نے قیامت تک رکھنا ہے، اللہ رب العزت نے یہ دولت عطا فرمائی ہے، یہ اللہ رب العزت نے اس کی بقا کو رکھنا ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ پھر آپ دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے اپنے سینوں میں محفوظ کر کے چلتے پھر رہے ہیں۔ دنیا کفر اس بات پہ مجبور ہو گئی، اور انہوں نے کیا کیا؟ اب انہوں نے اس طرح کی حرکات شروع کی اور قرآن پاک کی بے حرمتی کی مسجد کے سامنے۔ اور مسلمان اصل میں وہ ملک ہی ایسا ہے، وہاں مسلمانوں کے مزاج ایسے ہیں۔ میں کہتا ہوں یقین جانیں، میں جو بات عرض کرنے لگا ہوں یقین جانیں، آپ میری اس بات کی انشاءاللہ 101% تائید کریں گے کہ ہمارا یہ جو پاکستان ہے، جس ملک کے اندر ہم رہ رہے ہیں، میں کہتا ہوں خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، اگر کوئی کسی طرح کا بدبخت شخص وہ اٹھتا ہے، یہ ہماری مسجد کے باہر کھڑے ہو کر اس طرح کی ناپاک حرکت کرتا ہے، یقین جانیں ہم میں سے کوئی ایک بھی ایسا بندہ نہیں ہوگا جو اس کی سروس کرے، مار مار کے اس کو لہو لہان کر کے جان سے ختم کر دیا جائے گا۔ یہ ہمارے ملک میں اگر کوئی ایسے کرے، تو الحمدللہ یہاں بھی غیور مسلمان موجود ہیں، تو وہاں سر عام اس طرح بے حرمتی کی گئی۔ اس کی سب سے پہلی وجہ یہ ہے جب بس نہیں چلتا تو مقدسات کی توہین کی جاتی ہے اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا جاتا ہے۔ اور دوسری وجہ کیا ہے؟ دوسری وجہ یہ ہے کہ جب اہل یورپ نے، اہل مغرب نے، ہمارے استاد ایک بات فرمایا کرتے تھے، استاد فرماتے تھے مغرب میں سورج غروب ہوتا ہے، مغرب میں سورج غروب ہوتا ہے اور جاتے ہوئے تمہیں اس بات کا پیغام دیتا ہے تم مغرب کی تہذیب پہ چلے گو تو تم بھی ڈوب جاؤ گے، غروب ہو جاؤ گے، غرق ہو جاؤ گے۔ مغرب کی تہذیب کو چھوڑو، قرآن و حدیث کی تعلیم کو لے کر چلو، نبی علیہ السلام کی مبارک سنت کے اندر زندہ ہے۔ وہ ایک صحابی کو آپ نے دیکھا، وہ جب کفار کے دربار کے اندر، بادشاہ کے دربار میں گئے، وہاں ایک لقمہ گر گیا اور نیچے سے اٹھایا، صاف کر کے کھا لیا۔ ساتھ دوسرے صحابی عرض کرنے لگے کہ آپ نے یہ کیا کیا، یہ کیا کہیں گے؟ تو وہ صحابی فرمانے لگے کیا ان بدبخت بغیرتوں کی وجہ سے میں نبی علیہ السلام کی سنت کو چھوڑ دوں؟ اپنا حساب لگائیں، شادی پہ جانا ہے، میں نے بھی کام کر سکتا، شادی پہ جاتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ آپ نے السلام کی مبارک سنت ہے کہ ہاتھ سے کھایا جائے، جو ہاتھ سے کھانے والے ہوتے ہیں وہ وہاں جا کر بھی اس بات سے شرماتے ہیں یار سارے لوگ چمچیوں سے کھا رہے ہیں، میں بھی چمچی سے کھاتا ہوں۔
یقین جانے میں نے اس بات پہ عمل کیا جو میرے استاد جی نے مجھے نصیحت کی. میں نے ایک بارات میں چمچی سے کھانے والے سب موجود تھے, میں نے ہاتھ سے کھانا کھانا شروع کیا, سب نے چمچے چھوڑ دی, سارے ہاتھ سے کھانا شروع کیا. سنت کے اندر کشش ہی اللہ نے بڑی رکھی ہے. تو وہ کوشش کرتے ہیں, انہوں نے جتنی بھی محنت کی میڈیا کے ذریعے, ماحول کے ذریعے, جیسے ان سے ہو سکا. اہل یورپ نے, کافروں نے کوشش کی. اب وہ بار بار دیکھتے ہیں ہماری کوشش کہاں تک کارگر ہوئی ہے, کہاں تک کامیاب ہوئی ہے, کہاں تک مسلمانوں کے دلوں سے ان کے جو انبیاء ہے, جو کتاب ہے, اس کی اہمیت نکلی ہے یا نہیں. صحابہ اکرام کی اہمیت, جو ان کی مقدس شخصیات ہیں, ان کی اہمیت نکلی ہے یا نہیں. وہ تھرمامیٹر لے کر یہ چیک کرتے ہیں. پھر جب دیکھتے ہیں وہ اس طرح کی بری حرکت کرتے ہیں تو پوری دنیا کے مسلمان جب میدان میں آتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم اتنی محنت کر رہے ہیں, ہماری محنت کارگر کیوں نہیں ہو رہی. میرے دوستو, یہ اللہ رب العزت نے اپنے دین کو قائم رکھنا ہے, دین اسلام کو قائم رکھنا ہے, اہل اسلام کو قائم رکھنا ہے. جب دین نہیں رہے گا دنیا کے اندر, کوئی ایک شخص بھی اللہ اللہ کرنے والا نہیں رہے گا, اللہ رب العزت اس کائنات کو تہس نہس فرما دیں گے اور قیامت برپا فرما دیں گے. اور ہم اس بات کا پرزور احتجاج کرتے ہیں, ہم مخالفت کرتے ہیں اس بات کی کہ جو قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی. کیوں سب احتجاج کرتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے. اگر ہدایت ان کے مقدر میں نہیں ہے, اللہ رب العزت اس زمین کو اس گندے لوگوں سے پاک فرمائے. اور یہ قرآن پاک کی حفاظت کا ایک طریقہ, آخری بات وہ یہ ہے, وہ کیا ہے؟ دنیا کے اندر نسخے موجود ہیں, انٹرنیٹ کی دنیا ہے, انٹرنیٹ کی دنیا کے اندر نسخے موجود ہیں, لکھے ہوئے موجود ہیں. گوگل کن کے پاس ہے؟ امریکہ کے پاس ہے. یوٹیوب کن کے پاس ہے؟ انہی لوگوں کے پاس ہے. واٹس ایپ کس کا ہے؟ انڈیا کا موجود ہے. تو جب یہ سارے میڈیا کے ذرائع ان کے ہیں تو پھر ہمیں میڈیا پہ کبھی بھی اعتماد نہیں کرنا چاہیے, بلکہ اعتماد ان چیزوں پہ کریں جو ہمارے پاس لکھی ہوئی موجود ہے یا ہمارے سینوں کے اندر موجود ہے. اس قرآن پاک کی حفاظت کا ایک طریقہ اور مشرکین کو اور ان کفار کو منہ توڑ جواب دینے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں, اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائے. اور اسی طرح ہمارے خیبر پختونخوا کے اندر, اس صوبہ کے اندر بھی قرآن پاک کو اٹھا کر حلف لیا گیا, اور ترکی کے اندر بھی حلف لیا گیا, قرآن پاک کو بلند کیا گیا. میں کہتا ہوں تم مسلمانوں کو اور دباؤ, تم مسلمانوں کو اور دباتے چلے جاؤ. تمہارے آباء و اجداد نے صحابہ اکرام کو بھی دبایا تھا, لیکن اللہ رب العزت نے ان کو بھی بلندیاں عطا فرمائی ہے. آج تم صحابہ اکرام کے نام لیواؤں کو دباؤ گے, اللہ رب العزت ان کو بھی بلندیاں عطا فرما دے. دین اسلام ہے ہی بلند, یہ بلندی سے آیا ہے, اور انسان کو الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح, یہ بندے کے نیک اعمال کو بھی, اس بندے کو بھی بلندی کی طرف لے کر جانے والا ہے. بندہ دین اسلام کے ساتھ مخلص ہو جائے, اللہ اس کو بلند کرتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ دین اسلام بلند ہے, یہ قرآن پاک بلند ہے, انبیاء بلند ہیں, صحابہ اکرام بلند ہیں, اولیاء اللہ بلند ہے, تمام مسلمان بلند ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں اسلام زندہ باد ہے, اسلام زندہ باد ہے, کفر مردہ باد ہے. اس لیے قرآن پاک کے ساتھ جڑے رہیں, قرآن پاک کی تعلیمات پہ عمل کریں, اپنے بچوں کو قرآن پاک کے ساتھ جوڑے, قرآن پاک کا حافظ بنائے. یہی ان کو منہ توڑ جواب ہوگا. اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے. اگر ہدایت ان کے مقدر میں نہیں ہے, اللہ رب العزت ان کو تباہ و برباد فرمائے. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.